السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 24 مئی 2024 مطابق 16 ذی القعدہ 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اسلامی تعلیمات، جس کا عنوان ہے ہبہ، وصیت اور میراث سے متعلق چند اہم مسائل۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے مال یا جائیداد کا کوئی حصہ دے اور اسے اس کا مالک بنا دے تو اسے ہبہ کہتے ہیں۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شخص جسے ہبہ کیا گیا ہے اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تصرف کر سکتا ہو۔ ہبہ کرنے والے کو اب اس میں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہ ہو۔ اسلام نے ہر شخص کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دوسروں کو بطور ہبہ دے سکتا ہے، اپنے عزیزوں کو بھی دے سکتا ہے اور کسی غیر کو بھی دے سکتا ہے۔ یہاں ہم صرف اولاد کو ہبہ دینے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کو ہبہ کہتے ہیں۔ البتہ اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی تمام اولاد کو برابر دے۔ پھر بعض علماء کے نزدیک یہ برابری لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں ضروری ہے، یعنی ہر لڑکی کو لڑکے کے برابر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ برابری سے مراد یہ ہے کہ میراث کے قانون کے مطابق برابر دے، یعنی سارے لڑکوں کو ڈبل حصہ اور لڑکیوں کو ایک حصہ۔ ان کے نزدیک برابری سے مراد یہ ہے کہ کسی لڑکے کو دوسرے لڑکے اور کسی لڑکی کو دوسری لڑکی سے زیادہ نہ دے۔ باقی جہاں تک لڑکوں اور لڑکیوں میں برابری کی بات ہے تو وہ مراد نہیں، کیونکہ اسلام نے وراثت میں بھی دونوں میں برابری نہیں رکھی ہے، بلکہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے ڈبل رکھا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی خاص وجہ سے وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زیادہ دینا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ساری اولاد اچھی حالت میں ہے مگر ایک بیٹا بہت کمزور اور غریب ہے تو ایسی صورت میں وہ اسے زیادہ دے سکتا ہے، یا ایک بیٹا اس کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے تو بھی اسے زیادہ دے سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اگر وہ بغیر کسی مناسب وجہ کے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دے تو ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن سوال کر سکتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے درمیان یہ ناانصافی کیوں کی تھی۔ نمبر 4، بغیر کسی جائز وجہ کے اپنی کسی اولاد کو بالکل محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ ساری تفصیل ہبہ سے متعلق تھی۔ جہاں تک وصیت کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دے یا لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے۔ ہبہ اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ جب ہبہ کرنے والا کسی کو ہبہ کر دے تو پھر وہ اس چیز کا مالک نہیں رہتا، اب اس کا مالک وہ ہو جاتا ہے جسے وہ چیز ہبہ کر دی گئی ہے، جبکہ وصیت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں وصیت کرنے والا ہی مالک رہتا ہے، ہاں اس کی موت کے بعد پھر اس چیز کا مالک وہ ہو جاتا ہے جس کے لیے وصیت کی گئی تھی۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہبہ کے ذریعے وہ چیز فوراً اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، جبکہ وصیت کے ذریعے اس کی موت تک اسی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ وصیت کے سلسلے میں 2-3 باتیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ نمبر 1، ایک شخص اپنی کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ نمبر 2، وصیت کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اپنے کسی عزیز اور دوست کے لیے وغیرہ۔ نمبر 3، ان لوگوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے جو اس کے وارث بننے والے ہوں، یعنی کوئی شخص اپنے بیٹوں، بیٹیوں یا بیوی یا ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ کہہ کر نہیں جا سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو یا میری بیوی کو میری جائیداد میں سے اتنا دے دیا جائے، اس لیے کہ ان لوگوں کو تو وراثت کے ذریعے ان کا حق ملے گا ہی۔ وصیت تو دراصل ان لوگوں کو دلانے کے لیے ہے جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، بہت اہم بات، اسی سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ اپنے وارثین کے لیے وصیت لکھ کر رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بڑے بیٹے کو اتنا، میرے چھوٹے بیٹے کو اتنا، اور میری بیٹی کو اتنا، اور میری بیوی کو اتنا۔ وہ اپنے اعتبار سے حصے تقسیم کر کے وصیت تیار کر لیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اسی حساب سے بچوں میں تقسیم کی جائے۔ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اس طرح وصیت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس شخص کے مرتے ہی اس کی کل جائیداد وراثت میں بدل جائے گی اور پھر اس کی تقسیم وراثت کے شرعی اصولوں کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ اس کی لکھی ہوئی وصیت کے مطابق۔ اس لیے اگر کوئی اپنی اولاد میں اپنے حساب سے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہبہ کرے اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو مالک بنا دے، ورنہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی جائیداد اس کے بچوں میں اس کے لکھے ہوئے حساب سے تقسیم کی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ اصول ہے کہ وصیت صرف
غیر وارثین کے لیے ہے۔ وارثین کے لیے یا تو ہبہ کیا جا سکتا ہے یا پھر موت کے بعد شریعت کے قانون میراث کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اوپر ذکر کردہ تفصیل سے ہبہ اور وصیت کے ساتھ ساتھ میراث کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، وہ یہ کہ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ اپنے مال میں ہبہ کر سکتا ہے یا صرف وصیت، اور وصیت صرف غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے۔ پھر جیسے ہی اسے موت آئے گی تو اس کی جائیداد خود بخود میراث بن جائے گی اور اس میں شریعت کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ دوسرا مضمون ہے دستک، بچوں کی تربیت سے متعلق چند اہم باتیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی شخصیت کو اہمیت دینی چاہیے، انہیں سننے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں اظہار خیال کا موقع دینا چاہیے، انہیں احساس دلانا چاہیے کہ وہ بہت اہم ہے۔ اکثر والدین بچوں کو صرف سناتے اور سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ پہلے بچوں کو سنیں، سمجھیں اور پھر سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر والدین بچوں کی گفتگو غور سے سنتے ہیں تو بچوں کی خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنی آئندہ زندگی میں پر اعتماد ہوتے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر بچہ تنقید کے ماحول میں رہتا ہے تو ناکارہ بنتا ہے، مخالفت کے ماحول میں رہتا ہے تو فسادی بنتا ہے، حوصلہ افزائی کے ماحول میں رہتا ہے تو خود اعتماد یعنی سیلف کانفیڈنٹ بنتا ہے، شرمندگی کے ماحول میں رہتا ہے تو مجرم بنتا ہے، صفائی ستھرائی کے ماحول میں رہتا ہے تو انصاف سیکھتا ہے، حفاظت کے ماحول میں رہتا ہے تو وفاداری سیکھتا ہے، پسندیدگی کے ماحول میں رہتا ہے تو خود کو پسند کرنا سیکھتا ہے۔ یہ مضمون ڈاکٹر آفاق ندیم خان کی کتاب کامیابی کے اصول سے لیا گیا ہے۔ آخری مضمون ہے مسائل، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواتین کس طرح سلام پیش کریں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنا مستحب ہے اور یہ استحباب مرد و خواتین سب کے لیے ہے۔ آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں، اس کے بعد اگر بسہولت ریاض الجنہ میں تحیت المسجد ادا کرنے کا موقع میسر ہو تو ریاض الجنہ میں، ورنہ مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد پورے ادب کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے جایا جائے، راستے میں کسی کو نہ تکلیف دی جائے نہ ہی دھکا دیا جائے۔ مواجہ شریف کی جانب سے سلام پیش کرنے کی خواتین کو انتظامیہ کی طرف سے چونکہ عموماً اجازت نہیں ہوتی، لہذا ریاض الجنہ یا صفے کی جانب سے یا قدمین مبارک کے رخ سے ہی پست آواز میں مخصوص الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیا جائے۔ البتہ اگر مخصوص الفاظ یاد نہ ہو یا وقت کی تنگی یا بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو کم از کم درج ذیل الفاظ سے سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام پیش کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے، یہ مقام بھی قبولیت کا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ نظم کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے خواتین کو چونکہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر جانا پڑتا ہے، اس لیے ایام حیض کے دوران وہ سلام پیش کرنے مسجد کے اندر نہ جائیں، باہر سے ہی سلام پیش کر سکتی ہیں۔ مستفاد دارالفتاء بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔